بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دور جدید میں میڈیا کو کسی بھی ملک کی فرسٹ ڈیفنس لائن کہا جاتا ہے، اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ میڈیا حکومتوں کے مفادات کا نہیں بلکہ عوام کے مفادات کا ترجمان اور ان کے مفادات کا نگران اور محافظ ہوتا ہے۔ دنیا کے بہت سے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی میڈیا اب نہ صرف کافی مؤثر ہو چکا ہے بلکہ آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 585 روزانہ اخبارات ہیں، 625 میگزینز ہیں، ہفت روزہ، 15 روزہ اور ماہانہ، اور 54 ٹی وی چینلز ہیں، قومی اور علاقائی زبانوں کے 54 ٹی وی چینلز ہیں۔ اور پاکستان کے ان 54 ٹی وی چینلز کے مقابلے پر بھارت میں 148 ٹی وی چینلز ہیں، بنگلہ دیش میں تقریباً 18 پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں، اور ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں بھی 10 پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں۔ اور اگر ہم جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں دیکھیں، سری لنکا میں، نیپال میں، تو وہاں پر بھی میڈیا اب کافی سٹرونگ ہو رہا ہے۔ تو نہ صرف جنوبی ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں میڈیا کا کردار بہت اہم ہے۔ آج کل پاکستان میں بھی میڈیا پہ کردار پر ڈبیٹ ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا امید کی کرن ہے، لیکن کچھ لوگوں کے خیال میں میڈیا مایوسی پھیلا رہا ہے۔ تو ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اور اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میڈیا میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں۔ لیکن آج ہم گفتگو یہ کریں گے کہ پاکستان میں میڈیا کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو میڈیا سے کیا توقعات وابستہ ہیں۔ آج ہم نے دعوت دی ہے جناب سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو، اسمبلی ہے مسلم لیگ نون لیکن کالمسٹ بھی ہیں۔ محترمہ صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق ہے، لیکن میڈیا کے ساتھ ان کا 30 سال پرانا تعلق ہے، اور اس 30 سال پرانے تعلق کی وجہ سے ہم نے انہیں آج دعوت دی ہے۔ اور ان کے ساتھ ہیں محترمہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ، جو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہیں، اور ان سے آج ہم پوچھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کا کردار ان کی نظر میں کیا ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، آپ سب ایڈیٹر سے عملی صحافت میں آئے، سب ایڈیٹر سے آپ کی ملازمت کا آغاز ہوا، پھر آپ وکیل بنے، پھر آپ سیاست میں آ گئے، لیکن اس وقت ہیں آپ فیڈرل منسٹر۔ آپ کے فیڈرل منسٹر بننے کے فوراً بعد میڈیا میں کچھ خبریں آئیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے حوالے سے اور آپ کے حوالے سے خبریں، تو یقیناً آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ یہ تو میں تو انہی میں سے تھا، تو یہ میرے بارے میں کس طرح کی خبریں چھاپ رہے ہیں۔ تو میڈیا کا جو کردار ہے آج، اس کا آپ کیسے تجزیہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں پہ میں صرف شعر میں تبصرہ کروں گا۔ آپ نے میری برادریاں پہلے گنوا دی ہیں، تو جو میری پہلی دونوں برادریاں ہیں میں ان کا حصہ ہوں، حصہ رہنا چاہتا ہوں، ان سے محبت ہے، محبت رکھنا چاہتا ہوں، اور میرا وہ پیشن ہے، پیشن جاری رہے گا انشاءاللہ، کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ اور اس سے زیادہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کسی ایسی بات پہ جو میرے بارے میں کہی جائے۔ میرا طریقہ بھی نہیں ہے۔ میرے خلاف پریس کانفرنسز ہوئی، آپ کو یاد ہے میں کچھ کیسز لڑ رہا تھا سیلیبریٹیز کے، میرے خلاف ضمیمیں چھپتے تھے، گرفتاریوں میں نے کبھی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ میں باقی چھوڑتا ہوں، اس کو فارسی میں کہتے ہیں برپشم کلندر۔ جہاں تک میڈیا کے کردار کے حوالے سے، یہ بہت اہم ڈیبیٹ ہے۔ اس ڈیبیٹ کو آرڈینری ڈیبیٹ نہیں سمجھنا چاہیے، اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس ڈیبیٹ پہ آج یہ پروگرام کیا۔ اس کے 3 پہلو ہیں، اس پہ پھر گفتگو جب بڑھے گی تو ادھر ہی تقریباً جائے گی۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ کیا میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے یا پابند ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ میں یہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، اس میں سے ایک وزڈم میں رکھنا چاہتا ہوں سامنے، کہ دین کے بارے میں بھی جب آزادی کی بات ہے تو لا اکراہ فی الدین، جبر کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ایسا وزڈم ہے جس کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں۔ جب بچہ 10 سال کا اور 11 سال کا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ سو سیلف ریسٹرینٹ یا کوئی میکنزم ایسا جو رولز آف گیم طے کر دے۔ دنیا ساری میں میڈیا از اے ہیوج پروفیشن ناؤ، اٹس اے ویری پروفیٹیبل بزنس، انفارمیشن بھی ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہے، اس کے اندر بڑی گائیڈنس بھی ہے، اور اس کے اندر بڑی گمراہی بھی آتی ہے مختلف طریقوں سے، اور بچے اس سے پازیٹیو بھی ہو جاتے ہیں، نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں۔ اس سارے کو کیا ایک فری لانس چیز رکھنی چاہیے،
یا میڈیا کے لوگ خود بیٹھ کے کو اپنے لیے رولز آف گیم تیار کریں، اس لیے کہ میڈیکل سائنس پریکٹس کرنے والے، لا پریکٹس کرنے والے اور پارلیمنٹری پریکٹس کرنے والے ان کے اپنے بنائے ہوئے ان کے خود ہیں، ان کی اپنی تنظیموں نے بنائے رولز آف بزنس، رولز آف بزنس اینڈ پروسیجر فار دی کانڈکٹ آف دیئر بزنس، دونوں ایک۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کا جو اس وقت کردار ہے میرے نقطۂ نظر سے وہ ایک عظیم کردار ہے، میں اس کردار کا حامی ہوں اور اس کردار کا میں حصہ ہوں اور رہوں گا۔ میں جو اصلی بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کردار کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا میڈیا پالیٹکس کرے گا، صحافی پالیٹکس کرے گا؟ اگر کرے گا تو مشاہد حسین ہوگا، بابر امان ہوگا، ایاز امیر ہوگا، آ جائے بسم اللہ، ہم سیاسی جماعتوں میں شامل ہو گئے اور ہمارا وہ کردار جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہماری مقبولیت بھی اور ہمارا جو کچھ ہے وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، قوم اس کا ٹیسٹ کر رہی ہے، میڈیا اس کا ٹیسٹ کر رہی ہے۔ ایک چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر گفتگو کی ضرورت ہے۔ اور جو تیسری بات ہے، میں اس پہ آ کے میں کبھی کبھی تھوڑا سا خوف زدہ بھی ہو جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی تو شکر کریں کہ لائبلز کے اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ حد کے عزت اور ازالہ حیثیت عرفی، اس کے پاکستان میں قوانین نہیں ہیں۔ جن ملکوں میں میڈیا نے اپنی آزادی کی انتہا دیکھی ہے وہاں یہ بڑے سخت قوانین موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ادھر جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اعتدال کا راستہ ہمیں اپنانا پڑے گا۔ ایاز امیر صاحب، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ میڈیا مایوسی پھیلا رہا ہے، جمہوریت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے اور ڈیموکریسی کو ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے۔ مشرف صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ میڈیا کا جو کردار ہے، شروع میں تو نہیں، شروع میں تو انہوں نے میڈیا کو پذیرائی بخشی۔ شروع میں تو وہ آپ کے بھی بڑے فین تھے، بعد میں آپ کے بڑے کرٹک بن گئے۔ وہ تو بہت سارے فین تھے، شاید آپ ان کے ساتھ، میں ان کا کبھی فین نہیں رہا، لیکن انہوں نے پذیرائی بھی بخشی اس کو، اور ایک وجہ یہ تھی کہ میڈیا نے ان کے کو بائی اینڈ لارج، ناٹ آل آف اٹ، ویلکم کیا تھا۔ ان کو فری میڈیا جو پہلے 3-4 سال تھے وہ راس آیا، اور ان کے لیے یہ ایک آرگیومنٹ تھی کہ دیکھیں جی، یہ ڈکٹیٹرشپ تو ہو نہیں سکتی جہاں پہ میڈیا اس قسم کی باتیں کر رہا ہو۔ لیکن میڈیا نے گرو کیا اور ایک وہاں پہ کردار ادا کیا، اور انڈیپینڈنٹ وائس اپنی میڈیا نے ڈسکور کر لی، جس کی اہمیت زیادہ تھی، کیونکہ جو پولیٹیکل آلٹرنیٹیو ہونا چاہیے تھا مشرف صاحب کی ڈکٹیٹرشپ کو، وہ پولیٹیکل پارٹیز اتنا پیش نہیں کر سکیں۔ جس پارٹی میں ڈاکٹر صاحب شامل ہیں، انہوں نے بھی مشرف صاحب کو ویلکم کیا تھا، اور مشرف صاحب کی آپ کہہ لیں کم عقلی تھی یا سوچ میں کوئی فرق تھا، یہ اپنی کوآپریشن پیش کر رہے تھے، انہوں نے نہیں لی، اور ساری سیاسی فورسز کو اپنا مد مقابل انہوں نے بنا لیا۔ وہ 5-6 سال میں اگر کوئی متبادل آواز، متبادل پوزیشن کوئی اختیار کر رہا تھا اور آلٹرنیٹیو ویو پوائنٹ پاکستانی عوام کو دے رہا تھا، وہ میڈیا دے رہی تھی، اس لیے اس کا وہ کردار تھا۔ آج کل کی جو سینسٹیوٹی ہے میرا خیال ہے ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے پولیٹیکل سسٹم کو مستحکم کرنا ہے تو جو اس کے اجزاء ہیں جب تک آپ مضبوط نہیں کریں گے تو ہماری ڈیموکریسی ولنریبل رہے گی۔ جب تک آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہ ہو، آزاد منش جوڈیشری نہ ہو، جب تک آزاد، بے باک، تھوڑی سی بدتمیز میڈیا نہ ہو، تو آپ ڈیموکریسی کو اسٹرینگتھن نہیں کر سکتے۔ جی، خوشبخش شجاعت صاحبہ، ایاز میر صاحب کہتے ہیں کہ آزاد، بے باک اور تھوڑی سی بدتمیز میڈیا۔ آپ یہ بتائیے کہ میڈیا پہ ایک الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بنیاد پرستی اور ایکسٹریمزم کو ہوا دے رہا ہے اور ٹیررسٹوں کو گلوریفائی کر رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ جو بھی بات کہی ہے آزمیر صاحب نے، اس سے پہلے میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ معذرت کے ساتھ وہ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں، آپ اس طرح نہیں کھٹک رہے ہیں توبہ ان کی نگاہوں میں، توبہ توبہ۔ اور آزمیر صاحب نے جو بھی فرمایا کہ تھوڑا سا بدتمیز میڈیا میں اس پہ مجھے خیال آیا کہ مائیں بچوں کو ڈرایا کرتی ہیں کہ دیکھو چپ رہو، بدتمیز شریر بچوں کو، ورنہ بڈھا بابا آ جائے گا۔ سیاست دانوں کے لیے آپ لوگوں کی صورتحال کچھ ایسی ہے، دیکھو وہ